اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورۃ الکافرون شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سورۃ الکافرون کا جو پس منظر ہے اور جن حالات میں یہ نازل ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ والا دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے خلاف ان کے معاشرے میں اور مکہ میں ایک مخالفت کا طوفان برپا ہو چکا تھا، اور قریش کے جو سردار تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت پر اور کوئی ایسی ڈیل کرنے پر آمادہ کر لیں گے کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ اس لیے مختلف آئیڈیاز لے کر اور مختلف تجاویز لے کر رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، تاکہ وہ کوئی کسی ایک بات پہ تو راضی ہو جائیں، اور وہ جو لڑائی ہے، وہ جو آپس میں نزاع ہے، وہ جو ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے دونوں طرف، تو وہ ختم ہو جائے۔ اور انہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ کو کوئی ایسی تجویز پیش کر سکیں گے کہ جس سے یہ جو ایک تناؤ والی کیفیت ہے مکہ میں یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے سے ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے، اور آپ جس عورت کو پسند کریں گے تو ہم آپ سے اس کی شادی کر دیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلنے پہ تیار ہیں، یعنی آپ کو ہم سردار بھی بنا سکتے ہیں، بس آپ ہماری یہ بات مان لیں کہ جو ہمارے معبودوں کی برائی آپ کرتے ہیں اور ان کے جو خلاف آپ باتیں بولتے ہیں آپ ان سے باز آ جائیں، اور اگر آپ کو یہ نہیں منظور تو ایک اور تجویز ہم پیش کر دیتے ہیں جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزیٰ کی عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا کہ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس تجویز کو قابل غور سمجھ رہے تھے، یا انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم اس بات پہ مان جائیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن بس جیسے یہاں پر ہے نا کہ اگر وہ خود سے منع کرتے تو انہیں یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ خود سے انکار کر دیں، جیسے انہوں نے یہاں مثال دی ہوئی ہے نا کہ کوئی الحمدللہ یہاں جو مثال دی ہوئی ہے کہ کوئی آفیسر ہے جو کسی کے انڈر کام کرتا ہے، تو اس کے سامنے اگر کوئی ایسی غلط قسم کا مطالبہ پیش کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اپنے اوپر والے سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی وہاں سے جو جواب آتا ہے وہ سامنے والے فرد کو بتا دیتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ خود ہی اگر وہ انکار کر دیتا تو لوگ اسی بات پہ اصرار کرتے رہتے، لیکن اگر کسی کو پتہ چلا اوپر سے ہی انکار آ گیا ہے تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اتنا زیادہ ریزسٹ نہیں کرتے۔ تو بالکل یہاں پہ اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پر یہ وحی نازل ہوئی کہ قُلْ یا ایُّہَا الکافرون۔ اسی طرح وہب بن منبہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جایا کریں، یعنی انہوں نے ایک طرح سے بیچ کی راہ نکالی اور مصالحت کی کوشش کی کہ کوئی ایسی بات بن جائے کہ رسول اللہ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ تو یہ ایک پس منظر تھا، اور جو اس کا اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صورت جس وجہ سے نازل ہوئی وہ اصل میں برات اور لا تعلقی کا اعلان تھا کفار کے معبودوں کے ساتھ، کہ جن معبودوں کو وہ پوجا کرتے تھے اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ بات آ گئی کہ دین کفر اور دین اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور ان کے باہم ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس سے مسلمانوں کو یہ یعنی ایک تعلیم دے دی گئی کہ کفر جہاں بھی جس شکل میں بھی موجود ہے
اس کو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس پہ برات کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یعنی اس صورت میں بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی مصالحت یا کوئی بیچ کی راہ نہیں، یا کوئی انہیں فیور نہیں دی گئی کفر کے معاملے میں۔ اچھا، جو سورۃ الکافرون ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ احادیث ملتی ہیں۔ اس میں ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹا کرتے تھے تو یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ فرمایا تھا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ تو یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ سورۃ الکافرون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اس کو اہمیت اور اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ اور اس کا تعلق اس سے جوڑا ہے کہ یہ دراصل شرک سے برات ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرواتے رہنا کہ میں شرک سے بری ہوں، اور اس بات کی بار بار ریمائنڈر اپنے آپ کو اس کا دیتے رہنا کہ شرک سے بچنا اور اس سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا اور اس سے پناہ مانگنا کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو شروع کرتے ہیں سورۃ الکافرون کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دو، یا ایھا الکافرون کہ اے کافروں۔ اب یہاں پر جو قل کا لفظ ہے یہ دراصل اعلان کے معنی میں ہے، اور یعنی اس بات کا اعلان اور 2 ٹوک خدائی حکم ہے کہ کفار کو جو یہ لگتا ہے وہاں کے قریش کے سرداروں کو کہ کوئی فیور ہو سکتی ہے، کوئی مصالحت کی صورت نکل سکتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بات آگے فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بیچ کا رستہ نہیں نکل سکتا۔ اور یہ جو خطاب ہے یہ بظاہر تو قل کا جو خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ سب مومنین کے لیے یہ خطاب ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہاں پر کافرون ہے، تو جو کافر کا لفظ ہے یہ اصل میں عربی زبان کے اندر کافر کے معنی ان بلیور کے ہیں، یعنی انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کا لفظ ہے، یعنی بلیور کا، ماننے والے کا۔ تو کافروں اس معنی میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری رسالت اور جو میں تعلیم لایا ہوں اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر اے کافروں کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے مشرکوں نہیں کہا، یعنی کہ صرف مشرکین مخاطب نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے سے اور ان کی تعلیم کو ماننے سے انکار کیا ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، یا دنیا بھر کے کوئی بھی کفار و مشرکین ہوں، یا ایتھیسٹ ہوں، ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے اس کافرون کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس میں وہ یعنی وہ سارے معبود شامل ہیں۔ اچھا، یہ ہم دوسری آیت میں ڈسکس کریں گے۔ ایک جو بات یہاں پر اور اہم ہے وہ یہ سوال ہے کہ عام طور پر ہمیں قرآن کا یہ اسلوب نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ کہہ کے مخاطب کریں کہ اے کافروں، یا یہ کہہ کے مخاطب کریں کہ
اے منافقوں یا اے مشرکوں، تو ہمیں یہ قرآن میں نہیں اسلوب نظر آتا، ہمیں زیادہ تر یا ایھا الناس کا لفظ استعمال میں نظر آتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الکافرون کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز خطاب کرنے کا اس وقت اختیار فرمایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو حجت ہے وہ تمام کر دی تھی، یعنی دعوت پہنچا دی تھی، اپنا آپ کو ختم کر دیا تھا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا پوٹینشیل، اپنی کیپیبلٹیز لگا دی تھیں، مشکل حالات برداشت کیے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے رویے سے مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر لیا تھا. تو ہجرت کا جو حکم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تب دیتا ہے جب قوم کے رویے سے یہ واضح ہو جائے کہ اب قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اور اب ان کے اندر وہ جو ایکسیپٹنس کا مادہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو پھر اس کے بعد یعنی جو اللہ کا نبی ہے وہ لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر کے الگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں وہی والی بات نظر آتی ہے کہ جب یہ والا پوائنٹ آ گیا تو تب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یا ایھا الکافرون کہہ کر مخاطب کیا کہ میری جب اتنی دعوت کے بعد بھی انہوں نے انکار ہی کیا اور وہ اس صحیح راستے پر نہیں آ کر دیے اور وہ اس بات کو سن کر نہ دیے جس کی تعلیم اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. تو اور پھر یعنی ایک گروہ کو یا کافر کو کسی فرد کو کافر قرار دینا اصل میں اس سے اپنے روابط کو کاٹ لینا ہے، یہ اعلان برات کرنا ہے. تو لیکن اس میں ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ان جرنل ہمیں لوگوں کو یا گروپس کو یا گروہوں کو کفر کے ٹیگ خود سے نہیں لگانے چاہیے. یعنی یہ چیز بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور جب تک کہ یہ کوئی یعنی الا یہ کہ کوئی بہت کلیئر بات ہو جائے یا کوئی بہت کلیئر جواز اور وجہ سامنے آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو یعنی قریش اور جو اہل عرب ہیں تو وہ خدا کے منکر نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی وہ لوگ سرے سے خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اور بھی معبودوں کو پوجا کرتے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ایک کافروں کہا ہے، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے، تو ایک مشرکوں کیوں نہیں کہا؟ تو اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ شرک جو ہے وہ در حقیقت کفر ہی ہے، اور یعنی اسلام میں، دین میں ایمان جو ہے وہی معتبر ہے، وہی اصل ہے جو بالکل پیور توحید کے ساتھ ہو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کسی بھی پہلو سے کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو یعنی ایمان وہی معتبر ہے جو ہر قسم کی شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو، اور یہی بندگی کی شرط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اس کی عبادت کی شرط یہی ہے، کیونکہ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی پوری کائنات، اور انسان سے لے کر اس دنیا میں موجود ذرے ذرے تک کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو گرو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو تعریف کا حقدار ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ واحد ہی ہے. تو پھر اس بات کی کیا گنجائش بنتی ہے، اس بات کا کیا جواز بنتا ہے کہ میں کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوں خدا نخواستہ، یا میں کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، یا مجھے یہ لگے کہ اس کی جیسی صفات یا اس کی جیسی خدائی جو صفات ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، وہ کسی اور کے اندر بھی ہیں. تو جو شخص ایک خدا کو نہیں بلکہ بہت سے خداؤں یا بہت سے دیوتاؤں کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کی نفی کرتا ہے. تو یعنی وہ جو شرک ہے وہ دراصل
کفر ہی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی شرک در حقیقت کفر ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی یہ تو پہلی آیت تھی جس کے اندر تھوڑی سی یہ مزید ڈسکرپشن ہو گئی. جو دوسری آیت ہے وہاں پر آتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا ان کی عبادت، ما تعبدون جن کی عبادت تم کرتے ہو. اب یہاں پر وہ سب معبود شامل ہیں کہ جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار مشرکین یہ سب کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یعنی بے شک وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یعنی زندہ یا مردہ انسانوں کی روحیں ہوں، چاند، سورج، ستارے، درخت، مطلب کوئی بھی ایسی شخصیت یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی لوگ پوجا کر رہے ہوں، وہ سب معبود اس کے اندر شامل ہیں کہ میں ان سب سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، میں ان سب سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات یہ تھی، یعنی اس سے پچھلی والی سلائیڈ میں، کہ یہ وہ والا ٹائم تھا جب قریش کے جو لوگ تھے وہ دراصل اپنے یعنی سب حربے آزما چکے تھے ظلم کے اور جبر کے، اور انہیں یہ یعنی جو اسلام جتنی تیزی سے فلرش کر رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا اور جتنی تیزی سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اب بس کوئی امکان ہے تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات پہ مصالحت کر لی جائے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ دو اور کچھ لو کا موقف، یعنی یہ کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ کچھ یعنی کچھ آپ لے لیں اور کچھ ہمیں دے دیں، کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے اور کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے. تو اور انہیں لگتا تھا کہ اس بات پہ ہو سکتا ہے رسول اللہ راضی ہو جائیں، اور انہوں نے اسی موقف پر ڈٹے رہے اور اسی موقف کو اختیار کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اس پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہاں تک کہ حالات سے مجبور ہو کر آپ لوگوں نے ہجرت کی راہ اختیار کر لی. کیونکہ یہ توحید کے معاملے میں کوئی لچک یا کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، اور یہ اعلان صاف صاف کر دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. تو یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ ہی کو معبود سمجھتا ہے، جس کا ایمان اس کے اوپر ہے کہ وہی ایک تنہا معبود ہے، تو وہ ہمیشہ ان باقی معبودوں سے برات کا اعلان کرے گا. جیسے ہمیں سورۃ البینہ کے اندر بھی نظر آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں، یعنی یہ کہ صرف اسی کی عبادت کریں یکسو ہو کر، جس میں ایسی عبادت جس میں کسی اور کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی ولا اور نہیں، انتم عابدون تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اچھا، اب یہاں پر جو آیت نمبر 3 ہے اس میں جو من کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ما اعبد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے. اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ ہمیں آتی ہے کہ یعنی عربی زبان کے اندر جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عموماً یعنی نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان اور بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو من کا لفظ ہے وہ جو لیونگ تھنگز ہیں، جو جان یعنی عقل رکھنے والے
ہستیاں ہیں یا لوگ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے من کا لفظ۔ تو یہاں پر ایک کوشچن یہ آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ما اعبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو جو ہم تفاسیر میں جو اس کی کلیئرٹی پڑھتے ہیں وہ یہ کہ یعنی اس میں بہت ساری آراء ہیں، بہت سارے اوپینینز ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی شخص کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے، اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے متعلق کچھ کہنا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفات کے بارے میں، اس کی کوالٹیز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ یعنی بالکل ایسی جیسے آپ اردو میں کسی سے یہ پوچھیں کہ فلاں یہ جو صاحب ہیں، یہ جو صاحبہ ہیں، یہ کون ہیں، تو یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا انٹروڈکشن ہمیں ملے، اور جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیا ہیں، ان کی کیا ڈیزگنیشن ہے، تو یعنی ہم ان کا منصب یا ان کی ڈیزگنیشن یا ان کے بارے میں ان کا پروفیشن پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی اور چیزیں کوالٹیز پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل یہی بات ہے کہ جب یہ فرمایا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی جس طرح جن صفات کے ساتھ میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں تم اس طرح سے عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو واحد اور یکتا مانتے ہیں اور اس کی خدائی صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، لیکن جو مشرکین ہیں وہ خدا کو مانتے بھی ہوں کہ اس کا وجود ہے، لیکن ان کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یعنی میری عبادت اس خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ایک مومن کر رہا ہے اور ایک مشرک اگر کر رہا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ دونوں کے ذہنوں میں اور دونوں کے نظریہ مختلف ہے خدا کے بارے میں۔ ایک خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عبادت میں ملاوٹ کر رہا ہے اور اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں ایک ڈفرینس، ایک لائن بن جاتی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ان کے خدا کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تو ایسا ہے کہ 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نظریہ یہ کہ عزیر نامی نعوذ باللہ ان کا ایک بیٹا ہے، یا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دیا، یا کسی نے یہ کہا کہ وہ گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس نے صلیب پر چڑھا دیا، یا کسی کا نظریہ یہ کہ خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ بیوی بچے رکھتا ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کی اولاد ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو یعنی یہ بہت سارے اس طرح کے نظریات ہیں، لیکن ایک مومن کا، ایک مسلمان کا نظریہ سب سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہا کہ جس خدا کی عبادت جن صفات کے ساتھ میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت اس طرح سے نہیں کر سکتے، اور وہ ان سب سے ماورا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا وہ اس کا یعنی یہ جو نظریات ہیں کہ ان کا فلاں بیٹا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، تو ان سب سے برات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ بندگی کی جو شرط ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہے کہ صرف بندگی اسی کا حق ہے، اور اگر تم اپنے دیویوں اور دیوتاؤں سے برات نہیں کر سکتے اور ان سے کٹ آف نہیں ہو سکتے تو تم کیسے اس خدا کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ اس خدا کی عبادت کی تو پہلی شرط ہی یہ ہے کہ خالصتاً صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی ولا انا عابد اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جن کی عبادت تم نے کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔
اب یہاں پر جو بات ہے نا کہ اس کو اس طرح سمجھ، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ نہیں کرنے والا یا تم نہیں کرنے والے، تو اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کرتا یا میں نہیں کروں گا، مطلب کوئی یہ کہے کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا، تو اس میں انکار ہے، یعنی ایک طرح سے سختی ہے کہ میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ایک یہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام تو کرنے ہی نہیں والا، مطلب میں تو ایسا کرنے ہی نہیں والا، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یعنی کوئی کام اتنا عجیب ہے، کوئی کام اتنا برا ہے، اتنا غلط ہے کہ اس کو کرنا تو کیا میں اس کا خیال بھی نہیں لے کر آ سکتا، یا میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو یہ کرنے ہی نہیں والا بھائی، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو اور جن کی عبادت کفار کرتے ہیں، جن کی عبادت تم نے کی ہے اب تک، یا جن کی عبادت تمہارے انسسٹرز یا تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، تو ان سب جو معبود تھے، ان سب سے ایک طرح سے برات کا اظہار ہے کہ جتنے تمہارے معبود ہیں جن میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے، تو میں ان سب سے بری ہوں۔ اور یعنی یہ صرف ان معبودوں کے بارے میں بات نہیں ہے جو اس وقت وہاں پر تھے، بلکہ اس سے مراد وہ سب معبود ہیں جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے یا جن کی وہ اب عبادت کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو بات ہے نا کہ یعنی نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ جو دوسری بات ہے کہ یعنی تم بھی نظر نہیں آتے کہ تمہارے جو اندر یعنی خدا جو شرک کا ایک بیج ڈلا ہوا ہے، اور تم ہر وقت بہت سے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو یا بہت سے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو، تو جب تک تمہارے اندر سے یہ خصلت ختم نہیں ہوگی، جب تک تم باقی معبودوں سے دستبردار نہیں ہوگے، تب تک تم کیسے خدا کی عبادت کرو گے؟ تو اس لیے یہاں پر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو یعنی ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بار بار یعنی توحید کا جو اصل مفہوم ہے وہ کتنا کلیئر انداز سے بتایا ہے کہ بندگی جو ہے وہ صرف اسی کا حق ہے، اور اس کے ساتھ وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ہم یہ بات بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے گناہ ہیں جو معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہاں پر شرک اور توحید کے درمیان ایک بڑی کلیئر سی لائن نظر آتی ہے کہ یعنی شرک، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک صورت میں یہ ڈسکس کیا تھا نا کہ شرک کی مختلف اقسام ہیں۔ ہمیں اپنے اندر سے یہ بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کیا کوئی چھوٹی سی قسم بھی، کوئی چھوٹا سا شائبہ بھی میرے اندر تو نہیں ہے اس بات کا۔ اسے ہم آگے انشاءاللہ سورۃ النصر میں بھی تھوڑا سا کور کریں گے کہ میری کامیابیاں یا میرے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، میرے جو اکمپلشمنٹس ہیں، یا مجھے کوئی خوشیاں جو ملی ہیں، کیا کبھی میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ یہ میری وجہ سے ہے، یا اس کے پیچھے میرا اپنا ذہن ہے، یا فلاں کی وجہ سے یہ ہوا؟ یعنی کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو پہلے دینے کی عادت اور اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور اس بات کا یعنی یہ بات ہمارے پرسیپشنز میں کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کام کرنے کی قدرت رکھتی ہے اصل میں۔ پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ رواداری نہیں ہے کہ اچھا ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے لیے آپ کا دین اور آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے میرا، بس اب خاموشی سے آپ اپنے دین کو فالو کریں اور میں اپنے دین کو فالو کروں، بلکہ یہ اصل میں بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے
کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں مومنین جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کوئی مصالحت نہیں کریں گے، ایسی مصالحت جس پہ ہمارے دین پر حرف آئے یا ہمارے اپنے جو اسلامی شاعر ہیں وہ متاثر ہوں۔ یعنی ایک بہت کلیئر کٹ میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دونوں جو رستے ہیں وہ الگ الگ رستے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہے۔ جیسے ہمیں مختلف آیات میں نظر آتا ہے، کچھ آیات یہاں بھی کوٹ ہوئی ہے، ایسے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، اسی کی بندگی کروں گا، تم اسے چھوڑ کر جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کر لو، یعنی میں تو خالصتاً اسی کو پکاروں گا، تم جسے چاہو پکارو، مطلب تم جو چاہو کرتے رہو، اور یعنی یہ کہ تم اگر نہیں باز آ رہے تو تمہاری پھر مرضی ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو یعنی یہ آیت جو ہے وہ لکم دینکم ولی دین رواداری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک طرح سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ پر کام کرو، میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ مختلف آیات ہیں جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دونوں جو نظریات ہیں، جو مشرکین کا دین ہے ان سے کس طرح سے برات کا اظہار کرنے کی تلقین کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ جب کبھی بھی اس ماضی میں کبھی ہسٹری میں ہمارے اور تمہارے دین کا کوئی اشتراک نہیں ہوا، کوئی پوائنٹ آف جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا کہ جہاں پر آپ مل جائیں اور یکجاں ہو جائیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اب کسی نقطے پر جمع ہو سکیں گے؟ یا کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ضرورت تھی کہ انڈیا کو پاکستان سے الگ کیا گیا، اور ہم لوگ ایک ساتھ بھی تو رہ سکتے تھے، ٹو نیشن تھیوری کا کیا مقصد ہے، دو قومی نظریے کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہندو اور مسلمانوں کے بہت سارے ٹریڈیشنز ایک ہی تو تھے۔ تو مطلب یہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو معاشرے میں اٹھتے ہیں، لیکن یہ اس کا بہت واضح اور کلیئر جواب ہے کہ ہمارے جو دین بیسک ڈفرینس ہے ہم دونوں کلچرز اور ہم دونوں یعنی نیشنز کے درمیان، اور وہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ہم یعنی آج ہم خود انڈیا میں جو سارے حالات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے واقف ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا دین اور ان کا دین الگ ہے، اور وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی مصالحت کی صورت نکل آئے، ہم کسی پوائنٹ پہ جمع ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو بالکل اسی طرح اس کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ کلیئر سمجھنا چاہیے کہ ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر ہم جمع ہو سکیں، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جہاں پر ہم کوئی ڈیل کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے کچھ آپ کا اور کچھ ہمارا، تو ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہاں پر ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کلیئر کر کے دو ملتوں کو واضح کر دیا کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، یعنی ایک ملت وہ ہے، ایک فریق اور ایک گروپ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں رہے گا یا جس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اوورآل اگر ہم اس صورت کو یعنی اس کو سمرائز کریں یا اس کا ایک اوور لک کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا جو تصور ہے اس کو بہت زیادہ واضح کیا ہے کہ توحید اصل میں ایک ایسا نظام ہے اور ایک ایسا تصور ہے کہ جو انسان کو اور اس پوری کائنات کے ساتھ وہ اس بات کی طرف بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ بھی دراصل کفر کرتا ہے، اور یہی توحید ہی ہے جو زندگی کو ایک ڈگر پر لے کر آتی ہے، زندگی کو ایک سمت
ایک ڈائریکشن متعین کرتی ہے. اور جب ہم ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سی جگہوں پہ ہماری سوچیں اور ہماری جو فرما برداریاں ہیں اور جو وفاداریاں ہیں وہ بٹی بھی ہوتی ہیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی خوش ہو جائے اور نفس بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی راضی ہو جائے اور میری دوستیں بھی راضی ہو جائیں، تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے یا اپنے نفس کو دبانا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو فیڈ کروں اور میں اپنے نفس کی خواہش پوری کروں، یا میں لوگوں کی اور دنیا کی پرواہ کروں، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا پڑتا ہے. تو یعنی دونوں آپشنز میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آپشن دیا ہے. تو اصل توحید یہ ہے کہ میری زندگی کا محور اور مرکز جو سینٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کہ میں اسی سے رہنمائی لینے والی ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والی ہوں.